محکمہ مذہبی امور ڈسٹرکٹ زکوٰۃ عشرہ کمیٹی کی جانب سے دارالفلاح یتیم خانہ علمدار روڈ کوئٹہ میں یتیم بچوں کے لیے تقسیم عید گفٹ تقریب کا انعقاد، جس میں چیئرمین زکوٰۃ عشرہ کمیٹی سردار زین العابدین خلجی نے یتیم اور بے سہارا بچوں میں عیدی و گفٹ تقسیم کیے۔ تقریب میں سیاسی رہنما سحر گل خان خلجی بھی موجود تھے۔ تقریب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سردار زین العابدین خلجی کا کہنا تھا کہ ہمارا اولین مقصد غریبوں اور بے سہارا افراد کی خدمت ہے۔ یہ پہلی تقریب تھی، مستقبل میں بھی ایسی اور بھی تقاریب کا انعقاد کروائیں گے۔ جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سحر گل خان خلجی کا کہنا تھا کہ دیگر شعبوں کے افراد کو بھی چاہیے کہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مزید جانتے ہیں کوئٹہ سے شاہزیب رضا کی رپورٹ میں۔ آج یہ جو آپ یہاں پہ آئے، اپنے تشریف لائے، آپ دیکھ رہے، یہ دارالفلاح اسلامی انسٹیٹیوٹ ہے، یتیم خانہ ہے۔ یہاں پہ 96 طلباء ہے، یہاں پہ پڑھتے ہیں، اور اسٹاف کے ساتھ 110 ان کا تعداد ہے۔ یہ اللہ کے مہمان، یہ اسپیشل بچے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ تو آج میں مشکور و ممنون ہوں یہاں پہ سحر گل خلجی صاحب کا، سحر گل ہومز اور ڈی کے داؤد خان خلجی کا، عجیب علی محمد خلجی کا، جن اللہ خلجی صاحب کا۔ یہاں پہ آج جو اس طرح بھائی نے سوال کیا، یہ میرے جو عزیز و اقارب ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ آئے۔ ان بچوں کے لیے ہم نے افطار پارٹی کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے گفٹس لائے۔ یہاں پہ کچھ دیر قبل مذہبی امور کے جو ہمارے سیکریٹری تھے بالا جاجی صاحب، انہوں نے 50,000 روپے نقد ادارے کے لیے دے۔ ہماری قومی اسمبلی کے ممبر منورہ منیر بلوچ صاحب آئی تھی، انہوں نے کہا ریپیئرنگ کے حوالے سے، ٹیوب ویل کے حوالے سے ادارے کے لیے، وہ ادارے کے جو ضروریات ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ اگر صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں یا خیرات کی صورت میں، وہ سارا اس دارالفلاح کو جمع کرائیں تاکہ ان بچوں کا جو پرورش ہے وہ عام بچوں کے مقابلے میں کسی حوالے سے بھی کم نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں، اور ان کے جو عید کی خوشیاں ہیں، یہ عید کی خوشیاں جیسے ہمارے بچے عید کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کا بھی اسی طرح حق بنتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ اسی طرح عید کی خوشیاں منائیں۔